السلام علیکم۔ سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا اعلان قبول اسلام۔ یہ واقعہ سیرت ابن ہشام اور طبقات ابن سعد میں مذکور ہے۔ سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اگرچہ سابقین الاولین میں سے تھے، یعنی اسلام کے بالکل ابتدائی عرصے میں اسلام قبول کر چکے تھے، اور ان کی زوجہ حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے بعد دوسری مومن خاتون تھیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے خاندان سمیت اپنے اسلام کو کافی عرصے تک مخفی رکھا، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا وقت آیا تو چونکہ قریش مکہ کے لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان کا خاندان مسلمان ہو چکا ہے، تو انہوں نے زبردستی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بھی ساتھ شامل کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ ان کے قبول اسلام کا علم تھا، لہذا انہوں نے صحابہ کرام کو فرما دیا تھا کہ عباس مجبوری سے آئے ہیں، ان سے اگر مقابلہ ہو بھی جائے تو انہیں کوئی قتل نہ کرے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں قید ہوئے، اور حالت قید میں جب ان سے فدیہ مانگا گیا، انہوں نے اظہار معذوری کرنا چاہا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایک بڑی رقم، حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہ کا نام لے کے فرمایا کہ آپ ایک بڑی رقم ان کے سپرد کر کے آئے تھے، اور یہ کہا تھا کہ اگر میں اس جنگ میں قتل ہو جاؤں تو یہ اتنا مال ہے، اس میں سے فضل کا اتنا حصہ ہے، عبداللہ کا اتنا ہے، عبید اللہ کا اتنا ہے، رضوان اللہ عنہم اجمعین۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اتنا ارشاد فرمایا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام کا اعلان فرما دیا کہ میں الحمدللہ مسلمان ہو چکا ہوں، میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس انکشاف پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نہ صرف اپنے قبول اسلام کا مکمل اعلان فرمایا، بلکہ جو فدیے کی رقم حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے طلب کی گئی تھی کہ آپ اپنا بھی فدیہ دیں اور ان لوگوں کا بھی جو آپ کے ساتھ آئیں، ان میں حضرت عقیل بن ابی طالب، حضرت نوفل بن حارث اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ایک حلیف بھی شامل تھے، جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان تمام حضرات کا فدیہ ادا کر دیا، اور واپس مکہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ حضور اب چونکہ میں نے قبول اسلام کا اعلان کر دیا ہے تو کیا میں مدینہ منورہ میں رہ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، آپ ایک وقت معین تک مکہ مکرمہ میں رہیں۔ اور ایک روایات میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبوت مجھ پر ختم کی، یعنی مجھ پر نبوت کو ختم کیا، آپ پر ہجرت کو ختم کرے گا، یعنی آپ آخری مہاجر ہوں گے۔ تو سیدنا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے ارشاد کے بموجب ایک عرصہ دراز تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش مکہ کے عزائم سے باخبر کرتے رہے۔ بالآخر 8 ہجری میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اور اہل و عیال کو مدینہ پہنچا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لشکر فتح میں شامل ہوئے۔ تو یہ تھا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام اور اعلان کا مختصر واقعہ۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ایسی کسی اسلامی واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے۔